السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ کافروں کے برتن کے متعلق کیا احکام و مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کافروں کے وہ برتن یہاں مراد ہیں جو انہوں نے استعمال کر لیے ہیں. یہاں وہ برتن مراد نہیں ہے جس کو انہوں نے بنایا ہو یا ان کی کمپنیوں نے بنایا ہو. اس برتن میں کوئی بحث نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے، جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں اس برتن کو جس کو انہوں نے بنایا ہو اور ان کی کمپنیوں نے بنایا ہو لیکن وہ لوگ استعمال نہ کیے ہو. تو اس کے استعمال میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. یہاں کافروں کے برتن میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کافروں کا برتن جو وہ استعمال کرتے ہوں، اپنے استعمال میں روزانہ استعمال میں لاتے ہوں یا کبھی استعمال میں لائے ہوں، تو اس کے متعلق تین مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس برتن کے بارے میں نہ جانیں کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. انہوں نے سور کا گوشت یا شراب وراب وغیرہ اس میں رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، ہمیں معلوم نہ ہو، تو ایسے برتن کے استعمال کا کیا حکم ہے. اور دوسرا برتن یہ ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس برتن میں کوئی ایسی ناپاک چیز استعمال نہیں کی گئی ہے، جیسے ہمارے سامنے وہ کافر برتن دھو رہے ہوں، دھو کر کے صاف کر کے ہمارے سامنے کچھ اس میں لے کے آ رہے ہیں، تو اس برتن کے استعمال کا کیا حکم ہے. اور اس طرح ایک مسئلہ اور ہے اس میں کہ وہ برتن جس کے بارے میں معلوم ہو، یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ اس کے اندر نجس چیز، ناپاک چیز رکھی گئی تھی اور دھل کر کے اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے. تو یہ تین طرح کے برتن ہیں کافروں کے. تو ان کے کیا احکام و مسائل ہیں. تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وہ برتن جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ برتن پاک ہے یا ناپاک ہے، معلوم ہی نہ ہو، تو اس برتن کے بارے میں دیکھیے اختلاف ہے اہل علم کے درمیان. تو کچھ اہل علم کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں جائز ہے استعمال کرنا. لیکن صحیح بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے، جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز استعمال کی گئی ہے، تب تک وہ برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اصل میں چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اس میں اصل یہ ہے کہ جائز ہے، اباحت ہے، جواز ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتفق الفقہاء ان الاصل فی الاعیان الاباحۃ والجواز، کہ جو دنیا کے اندر چیزیں اللہ رب العالمین نے جو پیدا کی ہیں، اس میں انسان کے لیے کیا ہے، اصل میں اباحت ہے، جواز ہے، استعمال کر سکتا ہے. اصلاً جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے منع کی، تب تک استعمال کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کو. اور ایسے ہی اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے اصلاً، جب تک دلیل نہ آ جائے کہ وہ ناپاک ہے. تو جب تک دلیل نہیں آ جاتی تو گویا اصلاً کیا ہے، وہ پاک ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہاں ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے کہ جس کے بارے میں بالکل معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ اس کے یہاں کے علاقے والے لوگ ایسا استعمال کرتے ہیں، ناپاک چیزیں اپنے برتنوں میں رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ ایسا لگے اور جانتے بھی ہوں آپ، تو یہاں دیکھیے یہاں جہالت نہیں ہے، یہاں دلیل ہے، قرینہ ہے. ایک طرح سے یہ لوگ ناپاک چیزیں عام طور پر برتنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا حکم یہ نہیں ہوگا کہ جہالت ہے، بلکہ یہ قرینہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ناپاک چیزیں برابر استعمال کرتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ایسے برتن کو دھل کر کے استعمال کرنا جائز ہوگا، دھلے بغیر استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں سیدھے سے معلوم ہی نہ ہو، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس برتن میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ایسے برتن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے اور دلیلیں بھی اسی کی تائید کرتی ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلی دلیل یہی ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ جائز ہے،
جب تک کہ منع کی کوئی دلیل نہ آ جائے یا ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ دوسری دلیل دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی نکال کر کے وضو کیا اور ایک صحابی کو حکم دیا غسل کرنے کا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ غسل بھی کریں۔ تو اگر اس مشرکہ عورت، کافرہ عورت کے برتن کا استعمال درست نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خود استعمال کرتے اور نہ صحابہ کرام کو استعمال کرنے کا حکم دیتے۔ اور یہاں کوئی چیز ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر کہ اس مشرکہ عورت کا برتن پاک تھا کہ ناپاک تھا، کوئی تفصیل ذکر نہیں آتی ہے، یعنی معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اس میں ناپاک کی چیز استعمال کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ تو لہذا اگر جس برتن کے بارے میں معلوم نہ ہو سرے سے کہ ناپاک ہے یا پاک ہے تو اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال کیے اور صحابہ کرام بھی استعمال کیے۔ اس طرح آپ دیکھیں ایک دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام غزوہ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم مشرکوں کے برتنوں کو حاصل کرتے تھے مال غنیمت میں، اور مال غنیمت میں جو آتا تھا برتن ہم اس کو استعمال کرتے تھے، ہم اس کو استعمال کرتے تھے، اور ہم میں کہ کوئی اس کو عیب نہیں سمجھتا تھا، عیب نہیں سمجھتا تھا۔ تو اگر ان کے برتن کا استعمال جائز نہ ہوتا یا کوئی عیب تصور ہوتا تو اس کو صحابہ کرام استعمال نہ کرتے، بلکہ اس کے بارے میں کوئی ذکر آتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کا استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کافر لوگ دعوت دیتے تھے، یہودی و نصارہ دعوت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ دعوت قبول کرتے تھے اور ان کے برتنوں میں کھاتے تھے، ان کے برتنوں میں کھاتے تھے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ پاک ہے، برتن پاک تھا کہ ناپاک تھا، یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، تو گویا معلوم ہوا کہ جس برتن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یا اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے استعمال کی ہے نہیں کی ہے، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو اصلاً کیا ہے وہ برتن پاک ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک نصرانی عورت کے برتن سے وضو کیا، ایک نصرانی عورت کے برتن سے جو پانی رکھا ہوا تھا، نصرانی عورت کا برتن تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وضو کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے برتن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جس برتن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ برتن پاک ہے، ہمارے سامنے دھلا جا رہا ہے، کافر ہی آدمی اس برتن کو دھل رہا ہے اپنے برتن کو، اس کے بعد میں اس برتن میں ہمیں کچھ پیش کر رہا ہے، تو ایسے ہی برتن کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ساری دلیلیں عام دلیلیں ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جس برتن کے بارے میں معلوم ہو جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں، یا غالب گمان یہ ہو کہ یہاں کے لوگ عام طور پر ناپاک چیزیں برتنوں میں رکھتے ہیں اور دھلتے ہیں یا نہیں دھلتے ہیں نہیں معلوم، تو ایسے کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں جس برتن کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ناپاکی استعمال کی گئی ہے اس برتن کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا گیا کہ ہم اہل کتاب کے قوم میں رہتے ہیں، یہود و نصارہ کے قوم میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں، تو ہم کیا ان کے برتنوں میں کھائیں پیئیں، ان کے برتنوں کو استعمال کرنا پڑے تو ہم کیا ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تأکلوا فیہا، ان برتنوں میں نہ کھاؤ، ہاں اگر تم کوئی اور برتن نہ پاؤ تو کیا کرو، اس برتن کو دھل دو، پھر اس برتن میں کھا سکتے ہو۔ تو یہ دیکھیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہ کھاؤ ان کے برتنوں میں، لیکن دوسری حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، تو اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ انا نجاور اہل الکتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزیر ويشربون في آنیتهم الخمر، کہ ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے برتنوں میں سور کو پکاتے ہیں،
سور کے گوشت کو پکاتے ہیں اور اس طرح شراب بھی رکھتے ہیں، اپنے برتنوں میں شراب بھی استعمال کرتے ہیں رکھ کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اس حدیث میں تفصیل ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں، جس علاقے کے لوگوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہاں کے لوگ اپنے برتنوں میں کچھ سور کا گوشت یا اسی طرح شراب رکھتے ہیں، ناپاک چیزیں رکھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ان برتنوں کو ہم اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو دھل نہ لیں. ہم دھلتے نہیں ہیں، وہ اگر ہمارے سامنے کچھ پیش بھی کرتے ہیں تو نہ کھایا جائے نہ لیا جائے. لیکن اگر دھل لیا جائے، دھل کر کے اس کو استعمال میں لایا جائے تو جائز ہے. لیکن یہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر برتن پہلے سے موجود ہے، ہمارے پاس برتن پہلے سے موجود ہے اور ان کا بھی برتن ہے اور ان کا برتن ہے، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تو ایسی صورت میں افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے برتن کا استعمال کریں. اور اگر معلوم ہو جائے کہ ان کے برتنوں میں کچھ رکھا گیا ہے تو بدرجہ اولا بہتر ہے کہ اپنے برتن کا پہلے استعمال کیا جائے اگر موجود ہو تو. لیکن اگر موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اگر تم نہ پاؤ اپنے پاس برتن تو کیا کرو، ان کے برتنوں کو دھل لو اور دھل کر کے تم استعمال کر سکتے ہو اپنے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح یہ مسئلہ دراصل دیکھیں پیش آتے رہتا ہے. آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کہیں اور سفر ہوتا ہے، کہیں کسی اور علاقے میں سفر ہوتا ہے، سابقہ پڑتا رہتا ہے، تو اس وقت سچویشن پیش آتی ہے کہ ہم ہوٹل میں ہیں، یہ مسلموں کا ہوٹل نہیں ہے، غیر مسلموں کا ہوٹل ہے. تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ برتن پاک ہے کہ ناپاک ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو اس وقت ہم یہی مسائل دیکھیں گے کہ اصلاً دیکھیں گے کہ وہ ہوٹل والا جو ہے وہ شراب پہنچاتا ہے یا شراب کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لوگوں کو شراب دیتا ہے، پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے، یا اسی طرح سور کا گوشت بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے. اگر معلوم ہو جائے، اگر نہیں معلوم ہے تو آپ بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں. نہیں معلوم ہے تو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، دلیلیں جو ہے موجود ہیں. اور لیکن اگر معلوم ہے یا کچھ اشارہ ایسا ہے، کچھ دلیلیں ایسی ہیں کہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، شراب استعمال کرتے ہیں، سور استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں برتنوں میں، تو پتہ نہیں کیا اس برتن کو جو ہمیں دیے ہیں اس میں بھی استعمال کیے ہوں اور دھلے نہ ہوں، ہمیں آپ پیش کر دیے ہوں، تو ایسی صورت میں یہی حکم ہے کہ آپ اس برتن کو دھل کر کے پھر آپ استعمال کریں، ورنہ آپ اس برتن کو استعمال نہ کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تأکلوا فیہا، ان کے برتنوں میں جس میں سور کا گوشت استعمال کیا گیا ہو، شراب استعمال کیا گیا ہو، تو اس کو تم نہ کھاؤ، اس میں نہ کھاؤ یہاں تک کہ تم دھل لو. تو آپ دیکھیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام برتن جو کفار کے ہیں سب کو دھلنا ہی ہوگا ورنہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. کیونکہ دوسری جو دلیلیں گزری ہیں اوپر بتائی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے، صحابہ کرام سے بھی استعمال کیے، جنگوں میں جو برتن حاصل ہوتے تھے اس کو بھی استعمال کرتے تھے. کوئی ذکر نہیں آتا ہے کہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جاتی تھی، کھا لیتے تھے، کھانا نہیں پوچھتے تھے اس میں ناپاک چیزیں رکھی گئی تھی کہ نہیں رکھی گئی تھی. تو معلوم ہوا کہ اصلاً کیا ہے، یہ پاک برتن کا برتن پاک ہے اگر نہ معلوم ہو. اسی لیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کا برتن دھونا ہی ضروری ہے. اگر معلوم نہ ہو تب بھی دھونا ہی ضروری ہے، اس حدیث میں دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں کفار کے برتن اس وقت دھونا ضروری ہے جب ان کی نجاست کا یقین ہو جائے، جب ان کے برتنوں میں نجاست کا یقین ہو جائے کہ اس میں نجس چیزیں استعمال کی گئی ہیں، یقین ہو جائے گا یا کچھ دلیلیں آ جائیں گی تب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، دھو کر کے استعمال کریں گے، ورنہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کے پیش نظر لکھتے ہیں، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ. اس حدیث میں یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے کوئی بھی برتن کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کے برتنوں میں ناپاکی استعمال کی گئی، ناپاک چیزیں استعمال کی گئی ہیں، تو اس وقت تک نہیں استعمال کر سکتے جب تک کہ دھل نہ لو. تو یہ اہل علم نے اس حدیث کا معنی بیان کیا ہے. تو لہذا یہ معنی واضح ہو گیا کہ اگر کفار کے برتن کا ہمیں استعمال کرنا پڑے تو ہم
اگر معلوم نہ ہو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. معلوم نہ ہو یہ کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوئی دلیل آ جائے کہ اس میں ناپاکی چیز استعمال کی گئی ہے لیکن اس کو دھلا نہیں گیا ہے, پاک صاف نہیں کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں آپ استعمال نہ کریں اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کو دھل نہ لیں. آپ یہاں ایک مسئلہ ایک پیش آتا ہے کہ دھلنا کتنی بار ہے. اگر ہم جان لیں کہ کافروں کے برتن میں شراب استعمال کیا گیا ہے, سور کا گوشت استعمال کیا گیا ہے, یا کوئی اور ناپاک چیز استعمال کی گئی ہے, تو کتنی بار دھلنا ہوگا برتن کی پاک ہوگا. تو یہاں دیکھیے احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا کہ کتنی بار دھلنا ہے. وہ کتے کے جھوٹے کے بارے میں جو ہے 7 مرتبہ دھلنے کا تو دلیل خاص دلیل ہے, اس پر ہم قیاس دوسری چیزوں پر نہیں کر سکتے ہیں. اس برتن کو ہم دھل لیں گے جتنے میں ہمیں لگے کہ یہ پاک ہو گیا, 1 مرتبہ میں لگے کہ پاک ہو گیا, اس میں جو نجاست والی چیزیں تھی وہ صاف ہو گئی ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تو آپ اس برتن کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو لگے کہ نہیں صاف ہوا, 1 مرتبہ اور دھلنا پڑے, تو آپ دھل سکتے ہیں. لیکن ایسا کوئی تعین نہ کرے کہ 3 مرتبہ ہی دھلا جائے, 4 مرتبہ دھلا جائے, 7 مرتبہ دھلا جائے, تو یہ تعین درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اس کی تعین نہیں ملتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں کفار کے برتن کے متعلق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کو سیکھنے, سمجھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.